مصری قوم کی، قبطی قوم، کون غلام بن کے بنی اسرائیل غلام بن کے. اور اسی کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ جو آج کے پیرامڈز ہیں احرام مصر انہیں بنی اسرائیل نے بنائے ہوئے، اور فرعون نے ان سے مار مار کے ان کا خون شامل ہے ان کے پیرامڈ کی تعمیر کے اندر. کئی ہزار بنی اسرائیلی جو ہیں وہ اس میں کئی سو بنی اسرائیلی اس کے اندر مر جاتے تھے اونچائی سے گر کے، کیونکہ سیفٹی میئر اس طریقے کے ساتھ اس دور میں تو ہوتے نہیں تھے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو. اب اگر آپ اس آیت کو پوائنٹ وائز دیکھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون سے بات کیا نا وہ 2 پوائنٹ رہے، 2 نکاتی بات ہے. نمبر 1 اسلام لے آئے، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو. اور جب اسلام لے آؤ تو اس میں آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، اللہ کو رب مانو، اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا حقیقی مالک مانو، اور مجھے اس اللہ کا رسول مانو، تو میری اطاعت کرو، اور بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیجو. یہ سادہ سی چوائس رکھی تھی ان کے سامنے، لیکن یہ سادہ سی چوائس فرعون کے لیے بہت بڑی چوائس بن گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جو بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں رب ہوں، وہ کیسے کسی اور کو رب مان لے؟ اب یہ عجیب اور سوچنے کی بات ہے کہ کیا فرعون خود کسی کی پرستش نہیں کرتا تھا؟ جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو کیا اس وقت اس گیدرنگ کے 50 سال کا تھا، تو کیا 80 سال کی کوئی بزرگ گیدرنگ میں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ 30 سال کے بعد فرعون کی ایک دن کا تھا، وہ کہتے ہیں کیسے آپ ہو سکتے ہیں، خود اپنے سامنے پیدا ہوتے ہیں. کون سی عبودیت کا دعوت ہے، کون سی خدائی کا دعوت ہے، ایک بہت کے وقت آئے گا اس کے بارے میں پڑھ لیں گے. فرعون بھی کسی خدا کو مانتا تھا. آگے بات آگے. اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ فرعون نے کا جواب دیا، قال ان تجئت بآیت فاتی بہا. فرعون کہنے لگا کہ اگر واقعی تو نشانی لایا ہے تو اسے پیش کر. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچ بول رہے ہو تو. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک عصا ڈالا اور وہ اچانک سچ مچ کا اژدہا بن گیا. کوئی بڑا سانپ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آج کل، وہ اس سانپ کو وہ بن گیا نا، جس میں وہ ڈالا اس کو عصا کو ڈالا تو وہ کسی کا گھوڑا بن کے کھڑا ہوا. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. اور اس نے اپنا ہاتھ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب گریبان میں ڈالا، ٹھیک ہے، اور جب نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے بالکل ایک سفید روشن ہو گیا، بالکل ایسے سفید روشن، لیکن بغیر کسی بیماری کے، کچھ بھی بیماری نہیں. اور کیا ہوا کہ ایسے ہو گیا بالکل روشن قسم کا چمکدار. یہ کیوں روشن، کس کو بتایا، یہ بھی چیز آگے آئی. اب جب انہوں نے یہ چیز دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے، قال الملأ من قوم فرعون، تو قوم فرعون کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے ان هذا لساحر علیم. یہ تو بڑا ہی کلاسیکل قسم کا، پیک پہ پہنچا ہوا پروفیشنل قسم کا جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی عام جادو نہیں. اور ساتھ آگے انہوں نے کیا کہا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دیں. یہ تمہاری حکومت اور تمہارے اقتدار پر، ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تمہارے سے سنسیئر نہیں ہے، بیسیکلی یہ اس ملک پہ قابل ہونا چاہتا ہے. آج بھی اس قسم کے سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کے الزامات لگاتی ہیں کہ نہیں لگاتی. جب لگا رہی ہوتی ہے تو کوئی نئی الزام نہیں لگا رہی ہوتی. یہ وہی الزام ہے جو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگایا تھا آج سے 4,500 سال پہلے. جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمہیں بڑا ہی مارے جادوگر ہے اور تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. نمازہ تعمل، تو تم سب کی رائے کیا ہے؟ اچھا یہاں پر ذرا دیکھیں تو فرعون جو تھا اس نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں فوراً آرڈر دے دیے، ایگزیکٹو آرڈر دے دیتا کہ ان کو پکڑ لو، ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو، رائٹ ایٹ دا مومنٹ دے اینڈ دین گرفتار کر دیتا. بلکہ اب وہ تھوڑا سا نا لوگوں کی بھی رائے کو امپورٹنس دے رہے ہیں یہاں پر، اپنی اس کے وزیر مشیر ہے نا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اندر سے ان کی طرف ہو جائیں اور بعد میں میرے خلاف کوئی ریوولٹ شروع ہو جائے. ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا ہے. تم لوگ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو آپ کو پتا نا کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے مفادات کو اوپر ہوتے تھے. ان کا ایک بات بدل دو، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، ہمیں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ بیسکلی رائے ملانے کا ایک معاملہ ہوتا ہے.
اچھا اب وہ جو لوگ تھے نا وہ کہنے لگے ان میں سے کچھ نے کہا ارجی واہ یہ ذرا موسیٰ اور اس کے بھائی کو تھوڑا سا نا انتظار کرواؤ ابھی ویٹ کریں ابھی ایسا نہ کریں کوئی سخت اقدام نہ کرے اس کے خلاف وہ ارسل پھر مدائن حاشرین اور شہروں میں جو اکٹھا کرنے والے ہرکارے ہوتے ہیں نا ان کو ذرا ایک دفعہ شہروں میں بھیج دیں یادوں کا بالکل ساحل نہیں جو تمام ماہر جادوگر ہوں نا شہر کے ان سب کو یہ آپ کے پاس لے جائیں تو ہوتا کیا کہ جب یہ سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو شہر کی ٹیم ہے نا جادوگروں ان کو بلا کیونکہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا جادوگر ہے پروفیشنل قسم کا نا تو اب جب ان کے مقابلے کے اندر آ جائیں گے جب مقابلے میں جیت ہو جائے گی نا تو انہیں زیادہ پریشانی بھی ہوگی بات کرنے کی لوگوں کے سامنے خود ہی انکار کرنا وہ سارا اثر ظاہر ہو جائے گا وجاء السحرۃ فرعون جادوگر فرعون کے پاس آ گئے قالوا اور کہنے لگے اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ بادشاہ سلامت یہ بتائیں اگر ہم جیت گئے تو ساڈا انعام کیوں رہے گا ٹھیک ہے مطلب مادہ پرستانہ سوچ کی ٹوٹلی یہی عکاسی آج بھی کیا کہتے ہیں سر کام تو آپ کا ہو جائے گا میں یہ بتا دیں ہمیں کیا لگے گا اس میں ہوتا ہے کہ نہیں کام تو آپ کا سر ہو جائے گا تو ہم کرتے ہیں بس یہ بتائیں کہ ہمیں بھی آپ یاد رکھیں گے کام کرانے کے بعد آپ کا ٹاپ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل گورنمنٹ نے کتنی سختی کی ہے تو آپ کی وہ جو 3 فٹ کی جگہ آ رہی ہے بالکل پٹی سے لے کے آگے 500 میٹر تک وہ تو ساری ناجائز آتی ہے اور اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے پیچھے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہاں پر بس اسٹاپ ہے آپ کی فائل سے بھی ہوتی ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے بات ہے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے پاس آئے بھی فلانے کے ریفرنس سے لیکن سر یہ بتائیں کہ آپ کا نقشہ پاس ہوگی تو ہمارے بھی کیا ہوگا اس میں فرعون نے نا بڑا زبردست جواب بڑا زبردست قسم کا لیڈر تھا لفظ پہ ہاتھ تھا اس کی اپنے لوگوں کی اس نے یہ نہیں کہا کہ تم اس میں سے 5% کمیشن دے دوں گا ٹھیک ہے اس نے کہا جناب قال نعم وإنكم لمن المقربين بادشاہ نے کہا انعام کا تو ذکر ہی کیا ہے تو ہمارے وزیروں میں شامل ہو گئے وزیر میں جو شامل ہو جائیں گے اب تو مارے نہیں آئے ہو گئے اب تو جو بھی پروجیکٹ کھلے گا تو اس میں کمیشن ملے گی اگر کسی ایک پروجیکٹ میں کمیشن مل جائے گی تو پھر تو بس نہیں ہوگی جیسے وہ پیٹرول پمپ والا دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم معاف کرے پھر اس کے بعد ہم آپ کو فلانی جگہ پہ ایک پلاٹ دے دیں گے نہیں پلاٹ ہم آپ کو ہر مہینے کی انکم میں سے 10% آپ کو دیں گے بیٹھے بیٹھے بارے بھی ہمیں تو فرعون نے یہ کہا کہ جناب آپ میرے مقربین میں سے شامل ہوں گے میرے وزیروں بشیروں میں شامل ہوں گے اچھا عالم کیا موسیٰ کی ماں تو اب جادوگر تیار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ان کا موسیٰ پہلے تم چال چلو پہلے تم اپنے اصحاب کو ٹھیک کر تم چال چلتے وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُنزِلِينَ یا پھر ہم چال چلنے کی محنت کریں اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جیسے وہ ہماری سیکرٹ سروسز ایجنسی تو ہوتی ہے نا جنہوں نے ٹوکڑا لگایا ہوتا ہے نکل سے ادھر اور ساتھ میں بھی ڈالا ہوتا ہے بندہ ایسے کھڑا ہوتا ہے اور ہلکے کی بات کر ہوتا ہے وہ جس کو چیک کرو یہ کون آ رہا ہے وہ پیچھے دکانے کھول کے اندر اس کو دیکھو تو وہ ایسی کوئی کمیونیکیشن ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نا بیک اینڈ کے اوپر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنی جانچ کرو یہ کہا کہ تم جانچ کرو تم فلما القوا السحرة أعين الناس لہذا جب جادوگروں نے اپنا داؤ کھیلا تو ان لوگوں کی نظر بندی کر دی نظر بندی ہمارے یہاں بھی آج کل ہے کہ آپ لوگوں نے اکثر واقعات سنے ہوں گے نہر پہ جا رہے تھے ایک بزرگ کا ایک لمبا سا چوغا پیدا ہوتا ہے ایک تو ہم بزرگ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم بزرگ کس کو مانتے ہیں انتہائی گندا جس نے کبھی پچھلے 6-7 کے اندر وضو نہ کیا ہو بعد اس کے جوڑے میں اس سے بو آ رہی ہو موٹے موٹے ماداؤں والے اس نے دانوں والی تصویر بنی ہے اس غریب کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ وضو فرض کب ہوتا ہے غسل کب ہوتا ہے وضو کے فرائض کے سنتے کے اور وہ حق اللہ جملے بڑی کون سی چیز بھائی پھر ہے کون سی بھی چیز پھر اس میں شک کیا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے آپ گاڑی کا شیشہ نہیں کرتے وہ ایسے کر کے ہاتھ کرتا ہے ایسے کھولتا ہے تو ہاتھ سے کھڑا کر کے پانی نکلتا ہے سبحان اللہ آپ تو من کی مانگے
تو آپ بتاتے ہیں بابا جی یہ مسئلہ ہے فلانا مسئلہ ہے. اب وہ جب مسئلے کا بتا دیتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے آپ کو 10 منٹ کے بعد ہوش آیا تو آپ کے کریڈٹ کارڈ بھی نہیں تھے, موبائل بھی نہیں تھا, اور جناب پرس بھی نہیں تھا, اور پیسے بھی نہیں تھے. اور اگر ساتھ اللہ کی رحمت سے بیگم صاحب بیٹھی ہے ان کے ہاتھوں میں کوئی چوری اور کوئی ہو تو پھر ان کے وہ بھی گئے. بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے, وہ پہنچی کی حرکت دکھا دیا آپ کو, اس کے بعد آپ کو روئے پھٹے جو مرضی کریں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نظر بندی ہوتی ہے, یہ نظر بندی ہوتی ہے کہ وہ نظر بندی کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں ذہن کو. آپ یو آر لیونگ ان دا پریزنٹ, لیکن اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ پورا علم ہے, کمال نہیں اصل میں یہ علم ہے, اور کسی چیز سے منع نہیں کر دیا, ان کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کب ہمیں چیزیں سمجھ لگتی ہیں جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز یہ چلا گیا اگر کہ ہمیں وہاں پر پہنچائے گا, پھر اس کی وجہ سے ہم واپس نہیں آ سکیں گے, ایسا ٹیکا لگانا جائے گا. تو یہ نظر بندی کر دی انہوں نے, اور نظر بندی کر کے کیا کیا, وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, اور وہ ان سب کے دکھائے ہوئے سانپوں سے ڈر گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا ہم یاد کرتے ہیں, حضرت 11 تاریخ کو یاد کرتے ہیں, پھر وہ جو خاص مہینہ تھا اس کی 11 تاریخ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. ضرور کریں گا, اچھی بات ہے, لیکن ان کا ایک قول ہے وہ بھی یاد کریں. وہ قول کیا ہے, اگر تم کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو, اب فرض کریں ادھر سے آپ باہر نکلے بالٹن پر, آپ کو بندہ اڑتا ہوا نظر آیا تو بھی پریشان, اور اگر وہ اڑتا ہوا بندہ اتر کے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے تو اس کے بعد ہم ساری لیٹ یہ کیا ہوگا. اگر تمہیں کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے یا پانی میں چلتا ہوا نظر آئے, ہم کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے یا پانی میں چلتا ہوا نظر آئے لیکن اس کی زندگی سنت اور شریعت کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو وہ شخص شعبدہ باز ہے, وہ شخص جادوگر ہے, اس کو فالو نہ کرے. اور ہم کیا کرتے ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ وہ چیزیں جو بیسیکلی ہمیں سکھائی اور بتائی جا رہی ہیں قرآن کے ذریعے سے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, تو وہ ان سب کے دکھائے ہوئے سانپوں سے ڈر گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رسیاں پھینکی, اور وہ تھی رسیاں, لیکن وہ جو پورا مجمع لگا ہوتا ہے, سمجھ لیں قذافی اسٹیڈیم میں آپ جادوگر آپ کے ساتھ, قذافی اسٹیڈیم کی سینٹر پیچ کے اوپر ایک طرف حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے, ایک طرف وہ جادوگر کھڑے. اب انہوں نے رسیاں پھینکی, اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے دور سے بھی, تو رسیاں جو کیا بنی, سام, سب لوگ تالیاں دے, واہ کیا بات ہے, زبردست جادوگر بہترین. اب آگے سنو, وہ جاؤ بسری نظیم, اور انہوں نے بڑے کرتب کا جادو دکھایا, جادوگروں نے بڑا زبردست جادو دکھایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, اب ہم نے موسیٰ کو وحی کی, ہم نے موسیٰ کو حکم دیا تم بھی اپنا عصا ڈالو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو وہ اچانک اژدہا بن کر ان کے جھوٹ موٹ کے سانپوں کو نکلنے لگا. مطلب اس نے کیا کیا کہ جھوٹ موٹ کے جتنے سانپ تھے ان سب کو کھا لیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, حق واقع ہو گیا اور جو کرتب انہوں نے دکھایا تھا وہ باقی نہ رہا. اچھا, اب یہاں پر کیا ہوا کہ اب وہ جو لوگ تھے نا سارے کے سارے, انہوں نے کہا یار جادوگروں نے بھی یہی کرتب دکھایا اور ایک طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کرتب دکھایا, لیکن آگے اس بات کو کھول دیا جائے گا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ, جو اس مقام پر ان کو شکست ہوگی جادوگروں کو, اور وہ چھوٹے ہو کے رہے. مطلب ان کا جادو تو ایک طریقے سے پک گیا نا اس لحاظ سے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی پھینکی, وہ اژدہا بنا, اور بن کے اس نے کیا کیا, ان کے جتنی بھی وہ رسیاں تھیں ان سب وہ جو سانپ بنے ہوئے فور دا ٹائم بھی ان لوگوں کے سامنے ان کو اس اژدہا نے نگلنا بھی شروع کر دیا, ختم ہو گیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے, اختیار سجدے میں گر پڑے. یہ جو القی ہے نا یہ پیسیو وائس ٹینس ہے, یعنی کہ یہ مجہول کا سیغہ ہے, گرا دیے گئے, جادوگر سجدے میں گر پڑے, بے اختیار گر پڑے, گرا دیے گئے. قالوا, اور کہنے لگے, آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں. یہ ہے کیا سین, کیا ہے, کیوں جادوگر سجدے میں گرے؟ یہ تو سادہ سا جواب ہے, وہی اللہ تعالیٰ نے گرا دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے گرا دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے پورا قذافی اسٹیڈیم میں تھرو آئے, اکٹھے ہوئے لوگ آئے, پورا ایک ایونٹ ہوا, آرگنائز ہوا, ایک طرف جادوگر آئے, ایک طرف موسیٰ آئے, پھر ڈیڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں,
مثال بعد میں کرتے ہیں، پہلے ایک بات سے سمجھ، کسی بھی فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کی استعداد سے، اس کی کیپیبلٹی سے اور اس کی لمیٹیشن سے واقف ہوتا ہے۔ کسی فن کا ماہر، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، شاید بات بالکل واضح ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ واقعتاً جادو ہے یا یہ کوئی اور چیز۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، دوسری تیسری کلاس میں پڑھتے تھے، تو ہم نے ایک کرتب کیا کرتے تھے، میری 2 انگلیاں نظر آ رہی ہیں سب، نظر آ رہی ہے سب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، باہر والوں سے نہیں پوچھا، سارے ایسے چپ کر نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں جیسے کوئی نظر بندی تو نہیں ہوگی، اللہ معاف کرے گا، تو یہ 2 انگلیاں اور یہ میرا یہ ہاتھ۔ تو بچپن میں کیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ انگلی جو ہے نا یہ بنی، اس کو ادھر لے کر آؤں، کہتے تھے یاد ہے آپ کھیلا تو کیا کیا کرتے تھے، اس کو نیچے میں لے لیتے اور یہ انگلی ایسے کرتے تھے سب، ٹھیک ہے، ہم تو کرتے تھے، اس انگلی کو ادھر لے کے تو ہم یہ کرتے تھے، دو جی انگلی ادھر آتی۔ اچھا جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم بڑا کرتے تھے، کیا جادو ہے، تو جب ہمیں پتا چلا کہ اصل میں یار یہ والی جو انگلی ہے نا اس کو نیچے لے جاتے ہیں اور یہ انگلی ادھر آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب فرض کریں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں یہ انگلی ادھر لے کے آؤں اور واقعتاً میں یہ انگلی ادھر لے آؤں، واقعتاً، اب آپ کو سمجھ لگے گی کہ یار یہ جادو نہیں، یعنی کہ ہمارے فن کی جو لمیٹیشن ہے وہ یہ کہ یہ انگلی تو پھر نیچے ہونی چاہیے نا اس کے۔ اب جب میں کہوں کہ میں اس انگلی کو ادھر لا رہا ہوں اور آپ نے موڑ کے دکھاؤ ادھر انگلی بھی نہ ہو تو پھر آپ بھی چھوڑیں گے یار ایسی ہو گئی۔ تو یہی بات جادوگروں کو سمجھ میں آتی، یار یہ جو ہم نے پھینکی ہے نا یہ تو رسیاں تھی، جس کو جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکے، یہ جادو نہیں تھا، یہ کوئی اور چیز تھی، یہ اللہ کی حقانیت ہے، یہ اللہ نے نشانی دی ہے، یہ اللہ کا موجزہ ہے۔ وہ بے اختیار سجدے میں گئے اور نہ صرف یہ کہ سجدے میں گرے، وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، موسیٰ کی رغبت ایمان ہے۔ اب آگے دیکھیں، ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا، آمنتم به قبل ان آذن لکم، بھڑک کے کہ تمہاری یہ جرأت، ایک طرف تم بنتے تھے میرے وزیروں وشیروں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ آپ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تم نے یہ حرکت کی ہے۔ اب دیکھو میں کروں گا کیا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ۔ اچھا تھا بڑے ہی سمجھدار، جو ہوتے ہیں نا، جو سیاستدان ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، یہ سمجھدار ہے، سادہ نہیں ہوتے، ابھی تو اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں جس بھی طریقے سے پہنچے۔ اب ہوا کیا بیسکلی کہ لوگوں کی رائے عامہ، پورا دربار لگا نا، قذافی اسٹیڈیم بھرا ہوا پورا، اب ادھر ایک وی آئی پی بلاک کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب سے ایڈریس کر رہا ہے، تو اب لوگ بھی ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کر دیا۔ ادھر دوسری طرف دیکھیں تو جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا موسیٰ، اور پورا جنگل وفیر دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کریم تھی شہر کی، جو جادوگر تھے یہ سجدے میں گر پڑے، تو اب یہ جو لوگ تھے سارے کے سارے یہ اگر ایمان لے تو وہ کس کے اوپر سیاست کرے گا، کس پہ بادشاہت کرے گا، کس کس کو پکڑے گا؟ سوال ہے نا، مطلب اس کی تو بادشاہت اسی وقت چل سکتی ہے نا جب لوگ اس سے ڈر کے مرعوب ہو گئے۔ اب اگر سارے لوگ پراپر ان کے سجدے میں گر جائیں گے کہ ہم موسیٰ کے ساتھ، تو کون سی بادشاہت رہی ہے، ختم ہوگی گیم ساری۔ تو اس نے فوراً جو پیترا بدلا نا وہ بڑا زبردست، وہ لگتا ہے ایسے جیسے پاکستانی سیاستدانوں سے اس نے پہلے ملاقات کی بھی تھی اور ان سے گپ شپ لگا کر گیا ہوتا ہے، تو بالکل سیم اسی پیٹرن میں جواب آ رہا ہے۔ اچھا یہ ضرور سازش ہے جو تم نے اس سرزمین پر اس غرض سے کی ہے لتخرجوا منها اعلیٰ، کہ تم ان سارے مکینوں کو یہاں سے نکالو۔ دوسرے لفظوں میں اس نے کہا کہ یہ جو جادوگر تھے نا یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی مل کے آئے، یہاں پر صرف ٹوپی ڈراما ہے، لیکن اسے کیسا پینکرا بدل دے دیں، لوگوں نے کہا ہاں نہیں واقعی جادوگر جو تھے نا انہوں نے صحیح کرتا بھی دکھایا اور اندر خانے یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ فسوف تعلمون، اب تمہیں میں بتاؤں گا، قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا تم نے کیا کیا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے بازو اور تمہاری ٹانگیں مخالف سمت سے کٹواؤں۔ لیکن پہلے اس نے پینترا بدلا، کون سا پینترا بدلا یہ بتایا، یہ جادوگر گلے ملے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کی، جیسے ہی وہ کنفیوژن پیدا کی ساتھ ہی وہ آگے اپنی بادشاہت کے زور کو نا میں تمہارے بازو اور ٹانگیں جو ہے نا وہ مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اب لوگوں کے اوپر روک بٹا دوں، تو اگر کوئی کرے گا اس طریقے کے ساتھ تو فرعون اس کو پکڑ لے، تو میں تمہاری بازو اور ٹانگیں مخالف سمت سے کٹوا، مخالف سمت سے کٹوانے میں کیا ہوتا ہے جو باڈی کا بیلنس ہوتا ہے بیلنس آؤٹ ہوتا ہے۔ میری بات ہے آپ کو ایک بیساکھی چاہیے نا،
بیساکھی چاہیے اور ایک بیساکھی اگر آپ کے یہ بازو بھی ہے اور ٹانگ بھی یہ والی ہے تو اس کے سہارے آپ چل سکتے ہیں اگر ایک ٹانگ نہیں ہے. لیکن اگر بیساکھی جو ہے وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے ایک کے اوپر اور ٹانگ دوسری, تو اب آپ کی باڈی کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. بڑی سخت سزا ہوتی تھی کہ اب وہ چل پھر نہیں سکتا اس کے ہاتھ سے. ثم لأصلبنكم أجمعين, اور پھر خالی یہ نہیں کروں گا کہ تمہیں خالص سے تمہاری بازو اور ٹانگیں کٹاؤں گا, بلکہ اس کے بعد میں سولی پہ بھی چڑھاؤں گا سارے کے سارے کو اکٹھا کر کے. اب جادوگروں نے کیا کرا, کوئی گل نہیں, ہم نے ویسے بھی اپنے رب کے پاس ہی پہنچ جانا, تو نے جو کرنا تو کرنا. دیکھیے کس پائے کا ایمان ہے, کیا معاملہ ہے. تو اس کے لیے ایک بڑی ایک طریقے سے نا فرعون کے لیے بڑی ایک مشکل صورتحال بن چکی ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ہمارا قصور تو صرف اتنا ہی ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ لی تو ہمیں پر ایمان لیا. ہمارے سامنے اب کلیئرٹی کے ساتھ نشانی آ گئی, ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ ہے, اللہ نے اپنی نشانی ہمیں دکھا دی ہے, تو اب ہمارے لیے اس سے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے کریں. ربنا افرغ علینا الصبر وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب تو ہم پر صبر انگیز دے اور ہمیں حالت اسلام ہی میں موت دے. لیکن فرعون دھمکی دے رہا ہے, کیسی دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہاری زندگی مشکل کر دوں گا, میں تمہیں بہت بڑی اذیت نام دوں گا. سولی کیسے دی جاتی تھی, سولی کے اوپر وہ ٹانگ دیا جاتا تھا اور کیلوں کے ساتھ ٹھوکا جاتا تھا انسان, اور اس کے بعد جب اس کا خون رستا تھا رس کے انسان کے جسم سے جب مکمل خون نکل جاتا تھا تو سولی کے بڑے پر اس کی موت معلوم ہوتی تھی. یہ اذیت ناک موت ہوتی تھی, یہ بے عزتی والی موت ہوتی تھی. جادوگروں نے اس پہ کیا جواب دیا, انہوں نے وہی کہا اور جو ہمیں سورہ آل عمران میں ہے نا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر کلمہ برداری کی حالت میں. اب دیکھیے جب یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے, اب قوم کے سردار جو ہے وقال الملأ من قوم فرعون, قوم فرعون کے سردار جو ہے وہ فرعون سے کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ, ماشاء سلامت آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کیا کھلی چھٹی دیے رکھیں گے, کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے. اب دیکھیے سچویشن ٹویسٹ ہو گئی. پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے, پہلے فرعون نے کہا کہ تمہارا کیا حکم ہے, تم کیا بات کرتے ہو, مارنا دے ان کو, مارنا کرنے ان کو. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں, سرداروں نے کہا کہ آپ نے جادوگروں کو بلا لیں, مناظرہ کروا لیں, شو کروا لیں, پھر دیکھتے ہیں کیا کریں. اب قوم کے سرداروں کو پریشانی ہوگی کہ یار یہ ساری کی ساری قوم ٹویسٹ نہ کر دے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کھلی چھٹی دیے رکھیں گے, آپ نے ان کو چھوڑ دیے, کچھ بھی نہیں کہا. تو آگے سے کیا جواب دے رہا ہے, لیفسدوا فی الارض ویذروا الہ تک, کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں قوم کے سردار کہ آپ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین پر فساد ہو جائے اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کریں. کن کو نظر انداز کرتے ہیں, آپ کو اور آپ کے خداؤں. اس کا مطلب ہے کہ فرعون کی قوم کے بھی کوئی خدا تھے, اور اس میں جو ایک بڑا خدا تھا وہ سورج تھا, وہ سورج کی پرستش کرنے والی قوم تھی. اسی لیے وہ ید بیضا دیا گیا تھا, جیسے وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے نا, وہ ہاتھ بھی روشن ہو جائے گا تاکہ کم از کم اس سے مرغوب ہو جائے, ان کو سمجھ نہیں دی اللہ کی نشانی ہے. وہ جو فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا, وہ کون سا دعویٰ تھا, وہ تھا سیاسی حاکمیت کا دعویٰ. انا ربکم الاعلی, کیا میں تمہارا رب نہیں, کیا یہ مصر کی زمین میری نہیں. حکومت اور اقتدار میں بلا شرکت غیر ملکیت کا دعویٰ تھا اس کا. اسی کو اقبال نے ڈیفائن کیا, سربری زیبا فقط اسی ذات بےحدہ کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے حاضر. یہاں پہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا قالا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. اس نے کہا کہ ہم پتہ نہیں ٹینشن کوئی بڑی بات نہیں ہے, گھر کے کوئی مسئلہ نہیں اس میں, ہم ان کے بیٹوں کو بھی قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ہمیں ان کی قوم کے اوپر پورا کنٹرول حاصل ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کام ہم پہلے بھی کر چکے, اب بھی ہم یہ کام کریں گے کہ ہم ان کی قوم کے جو لڑکے ہوں گے, جو بیٹے ہوں گے, ان کو ہم ذبح کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. اس پر اکبر الہ آبادی نے ٹاپک سے ہٹ جائے گی, بات کرنے میں آ رہی ہے. اکبر الہ آبادی نے اس پہ بڑی چوٹ کی تھی. وہ کیا کی تھی, یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا, یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا,
افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی اور پر اللہ بادی کیوں کالج کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بچوں کی قدر پہ کالج سے کیوں تشبیہ کیا کرتے تھے, کیا وجہ تھی, کیوں کالج کو اتنا برا جانتے تھے. اصل مسئلہ یہ کہ آج ہم میں سے ہر کوئی جس نے سائنس کی الف بے پڑھی ہے, جس نے 8ویں کلاس تک 9ویں 10ویں میں سائنس پڑھی ہے, 8ویں کلاس تک سائنس پڑھی ہے, تو اس نے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو پڑھا ہے, اس نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو پڑھا ہے. اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء کھلی نفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس نظریے میں. وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے باندر تھے اور اس کے بعد ریفائن ہوتے اس چیز کے اوپر آئے. اسی طریقے کے ساتھ جس شخص نے یا جس بچے نے جس نے کالج میں جا کے اکنامکس پڑھی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مارکسزم سے واقف نہ ہو, فلسفہ اشتراکیت سے واقف نہ ہو. اسی طریقے کے ساتھ جس نے نفسیات پڑھی ہے, سائیکالوجی پڑھی ہے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بابا نفسیات حضرت فرائڈ سے واقف نہ ہو. ٹھیک ہے, فرائڈ نفسیات کے اندر جدید نفسیات میں بابا آدم مانا جاتا ہے. پرابلم کیا ہے, ان کو تو پڑھ لیا لیکن ان نظریات کی نفی جو کئی سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے لا کر کی, وہ کتاب نہیں پڑھی. وہ کتاب پڑھی صرف سورہ یاسین پڑھی صبح جمعے کے دن پڑھنے کے لیے برکت ہوتی ہے, یا کہیں پہ کوئی خاندان کے بڑے بزرگ حاجی صاحب قریب الانتقال ہیں تو پھر جا کے کہتے ہیں حضرت کو جا کے سورہ یاسین پڑھ لیں, بس جان ان کی نکل جائے. یا سورہ تغابن پڑھ لی صبح فجر کے بعد, یا سورہ رحمان پڑھ لی صبح فجر کے بعد. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اللہ انہیں خوش رکھے, تو وہ کبھی قرآن نہیں پڑھتے تھے. ایک دن میں نے اتفاق ہوا فجر کے بعد قرآن, بڑا حیران بڑا خوش بھی ہوا کیونکہ یار اس میں بہت بڑا سخت کام ہے. تو مولوی صاحب نے بتایا کہ صبح کے بعد 3 دفعہ سورہ رحمان پڑھ لو نا تو باس کے ساتھ دن اچھا گزرے گا. میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کس مقصد کے لیے دیا ہے اور ہم سورہ رحمان اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو باس ہے نا اس کے ساتھ ہمارے جو 6 8 گھنٹے ہیں نا یہ اچھے گزریں. تو یہ ہمارے یہاں یہ معاملات ہو گئے ہیں. اسی چیز کو نا وہ ڈاکٹر رفیع الدین نے قرآن اور علم جدید ایک کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے, اس میں انہوں نے بڑے پیارے انداز سے ڈیفائن کی. انہوں نے کہا ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا, بحث کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اسلام کا دور گزر گیا, یہ پرانے دور کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں, قرآن کے بارے میں شک کرتا ہے, سوالات کرتا ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں برا مت مانیے, اپنے آپ سے پوچھیے آپ کے بچے کو کیا بنانے کے لیے تعلیم دی. اب جب وہ بن گیا اب آپ اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے, سوالات کرنے شروع ہو گئے. یہی بات تھی نا, ہم تو سمجھے تھے کہ لائق کی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد حصہ. آج ہمارے اس ملک کے اندر ایسی سوسائٹیاں وجود کے اندر آ رہی ہیں کہ کس نے کیا خدا ہے, کوئی خدا نہیں, خدا کا انکار ہے, الحاد ہے, مادہ پرستی ہے. یہ ساری کی ساری فلسفی کہاں سے ہے, یہ ساری کی ساری اسی سائنس کی بنیاد سے ہے جب اس نے اپنی صرف حواس خمسہ کو ایکوائرڈ نالج کی آنکھ کو کھلا رکھا اور ریویلڈ نالج کی آنکھ کو بند کر. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور تشدد کو صبر کے ساتھ برداشت کرو. ہمیں کیا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے. ان الارض للہ, زمین تو اللہ کی ہے, یورثها من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ کا وارث, اللہ اس کو اپنا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور بھلا انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہے. اسی چیز آگے جس پر ہم آگے چلتے ہیں, یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بیچاری ظلم و ستم کے اندر بیگار دے دے کے فرعون کی قوم کی غلامی کر کر کے اب تنگ آ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ یار مطلب اٹھے بھی کھڑے بھی ہوئے, اب پھر دوبارہ آتے مطلب پہلے سے زیادہ پھٹی پڑی شروع ہوگی, تو وہ اتنا بیچارگی کا اظہار کر رہے ہیں. معلوم بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں پھینٹی لگی تھی, ہمیں اذیت دی گئی تھی, اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں اذیت دی جا رہی ہے.
تو یہ ایک ان کا انداز تھا بے بسی کا، بے چارگی کا. اعلیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا صاحب ربکم من یہلک عدوکم، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر جانشین بنا کر فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے. مطلب مظلوم قوم نے اپنی بے بسی کا اور بے چارگی کا اظہار کیا. تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ حالات تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کچھ سامنے نظر نہیں آ رہے، بدلے نہیں. لیکن اس آیت کے بعد نہ ہم پاکستانیوں کو نہایت درد دل کے ساتھ دل کی آنکھیں کھول کر اور ان آنکھوں کو ذرا بند کر کے دل میں گہرائی میں سوچنا چاہیے. ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدہ کیا تھا نا، بات کی تھی ہم نے اللہ سے، اور کیا کہا تھا ہم نے کہ یہ جو بڑے عظیم پاک و ہند تھا اس کے مسلمان ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے، اور اگر پاکستان نہ بنتا، متحدہ ہندوستان ہی رہتا، انگریز یہاں سے چلا جاتا، تو کبھی بھی مسلمان ایک وحدت کے طور پہ، قوت کے طور پہ ابھر کر سامنے نہیں آ سکتے. کیونکہ انگریز کون سا نظام لے کر آئے تھے الیکشن کا، اور الیکشن میں 1 man is equal to 1 vote. تو ہندو اور سکھ تعداد میں زیادہ تو مسلمان تعداد میں کم. اسی لیے ہمارے بڑوں نے یہ سوچا اور فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں ایک آزاد خطہ مل جائے جس کے اندر ہم اپنی آزادی کے مطابق اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو ہم لوگوں کو بتائیں، باقی دنیا کے لوگوں کو کہ come and see with your own eyes, this is Islam. یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے اسلام کا سوشو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم. آ کے دیکھو کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں 2 پاکستان دیے. ایک یہ والا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرا کون سا تھا؟ مشرقی پاکستان اللہ نے ہمیں دیا جو ہم نے گوا دیا. اللہ نے ہمیں دونوں پاکستان دیے اور کہا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ایک ہم نے گوا دیا اور دوسرے کے جو اس وقت حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے یہ ملک وعدہ کر کے کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اچھا، لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، اور میں یہ دوسری تیسری دفعہ اس محفل کے اندر اسی طریقے سے یہ بات کرنے میں بھوک کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے. 1950s یا 60s کے اندر 31 مکاتب فکر کے علماء کرام کا متفقہ ایک چارٹر ہے. کس چیز کے اوپر ہے؟ ایک اعتراض کے اوپر ہے. وہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ کون سی شریعت نافذ کریں گے جی اس ملک میں؟ سنیوں کی کریں گے، شیعوں کی کریں گے، دیوبندیوں کی کریں گے، وہابیوں کی کریں گے، بریلویوں کی کریں گے، اہل سنت کی کریں گے. کرتے ہیں نا لوگ. 31 مکاتب فکر، 31 علماء کرام، تمام مکاتب فکر، 31 علماء 50-60s کے اندر 29 نکات کے اوپر وہ بالکل سہمت ہے کہ ان معاملات پہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں. سود کس کے نزدیک حلال ہے؟ کسی ایک کے نزدیک حلال ہے سود؟ کسی شیعہ کے نزدیک، کسی بریلوی کے نزدیک، کسی وہابی کے نزدیک، کسی ہے کسی کے نزدیک. بے حیائی، قریانی، فحاشی کس کے نزدیک حلال ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. رشوت کسی کے نزدیک حلال ہو سکتی ہے. قتل کسی کے نزدیک حلال ہو سکتی ہے. تو اتنی بات نہیں ہے جتنی جس طریقے سے پورٹری کی جاتی ہے. کوئی مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہ بات آج سے 50 سال پہلے طے ہو چکی ہے کہ اگر ان پوائنٹس کے اوپر شریعت کو نافذ کر دیا جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. کی آج تک تو اعتراض کرنے والوں کی نیت کے اوپر شک ہو سکتا ہے. جن کے آپس میں مسئلے مسائل ہیں وہ مسئلے مسائل اور چیزوں کے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اوپر وہ مسئلے مسائل اس طریقے سے نہیں ہے جیسے پورٹری کی جاتی ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے قوم فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی آزمائش میں مبتلا کر دیا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ بیسیکلی کون سی بات ہے؟ یہ ہم اسی سورت کے اندر آیت نمبر 94 میں پڑھ چکے ہیں. اس کو تازہ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرعون کی قوم میں عذاب دیے چھوٹے چھوٹے.
وہ عذاب کیوں بھیجے تھے اس کی فلسفی ایک دفعہ تعالیٰ کرتے تھے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں بھی کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں، اس لیے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں گے گڑائیں ہمارے پاس۔ یہ اللہ کے عذاب کی فلسفی ہوتی ہے۔ مشکل حالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں، انسان رو پڑتا ہے، اللہ کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ تو یہ مشکل حالات بھیجے قوم فرعون کے اوپر تاکہ یہ گڑ گڑائیں، تاکہ یہ اس چیز کو مانے، اس چیز کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ذرا ہم پاکستانیوں کو پھر سوچنا چاہیے، زرعی ملک تھے ہم کسی دور میں، ابھی بھی کہتے ہیں ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہے، گندم کی پیداوار میں کتنی کمی ہے، کپاس کی فصل کی کیا صورتحال ہے، چینی ہمیں کہاں سے برآمد اور برآمد کرنی پڑتی ہے، آٹے کا بحران کیا کیا نہیں لے کر آتا۔ یہ ساری دلیلیں اس کی ہم سائنٹیفکلی تو نکال کے سامنے لے آتے ہیں، کیونکہ وہ افغانستان دیکھ رہے ہیں، اس دفعہ نہیں ہو رہی، دکان پوری ہو جائے گی، اللہ ان سے کہیں ناراض تو نہیں؟ کبھی ٹڈی دل کا حملہ آ جاتا ہے، کبھی کلاؤڈ برسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں دعوت تو نہیں دے رہا کہ لوٹو میری طرف رجوع کرو، میری طرف میری یاد کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کرو، میری بات چیت کو پڑھو اس قرآن کے اندر، اپنے دل کی بنجر زمین کو میرے قرآن سے آباد کرو۔ یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں خوشحالی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا۔ جب بارش ایسی برسی کہ جو بے موسمی نہیں تھی، فصل کے اوپر برسی اور فصل دگنی چگنی ہوگی، تو کہتے ہیں یہ تو وزیر اعلیٰ کا پروگرام تھا، وزیر اعلیٰ نے تمام کسانوں کو کھاد جو ہے وہ کہا تھا یہ ابھی کھاد ڈالی، سیمینارز کرائے تھے، کسانوں کو ہم نے ایجوکیٹ کیا تھا، تو یہ تو جناب وزیر اعلیٰ کا ویژن تھا، کپاس کے اوپر، گھاس کے اس کے اوپر، گندم کے اوپر۔ یہ تو انوائرمنٹل سائنسز کے جو ڈاکٹرز کو بلا کر ریسرچ کروا کے جو میڈیکیشن ہم نے زمینوں کے لیے، اس کا رزلٹ تو نکلنا ہی نکلنا تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ، تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھ کی نبوت قرار دے دیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پچھلی گورنمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ یہ پچھلے لوگ جو گئے تھے نا، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر یہ پلاننگ کر کے جاتے نا، اگر یہ سوسائٹی یہاں پر نہ بنتی تو پھر کبھی بھی دریا یہاں سے نہ گزرتا اور کبھی بھی یہاں پر سیلاب نہ باتیں ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی۔ یہ تو سوسائٹی فلانی جگہ پر بنا گئی ہے، اگر یہ نہ بنتی تو آج اتنے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو خوشحالی آتی ہے یہ تو ہمارا حق تھا، اور یہ جو بدحالی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ غصہ تمہاری اور تمہارے ساتھ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا تبصرہ دے رہی ہے، اللہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، انما طائرکم عند اللہ، ان کی جو اچھی قسمت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اچھی بری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وقالوا مهما تعدنا به من آیت لتسحرنا بها، اور وہ کہتے ہیں ہم پر جادو کرنے کے لیے تم جو مرضی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، فما نحن لك بمؤمنین، تو ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، پھر ہم نے انہیں نشانیاں دکھانے کے لیے وقفے وقفے سے ان کے اوپر طوفان، ٹڈی دل، جوئے، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے۔ واستكبروا وكانوا قوما مجرمین، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم تھے۔ یہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے اوپر طوفان آ جاتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے گھروں کے اندر تو برتنوں کے اندر خون ہوتا تھا، کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دم مینڈک کثرت سے گزرنے لگ جاتے تھے، ٹڈی دل اور جوئے ہوتی تھی۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب تھے یہ 7 عذاب تھے، یہاں پر غالباً 5 کا ذکر آیا ہے، اور یہ 7 عذاب تھے چھوٹے چھوٹے، اور 2 نشانیاں وہ بڑی تھیں، ایک یدِ بیضا اور ایک عصا، تو ٹوٹل یہ 9 نشانیاں بنتی ہیں، آگے کا ذکر بھی آئے گا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، تو کبھی ان پر عذاب آتا، جب کبھی ان پر عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ، تو یہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اے موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک،
ادعو لنا ربک بما عهد عندک، تم اپنے عہد رب سے اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو. اور کہتے ہیں کہ اگر تم اس دفعہ ہمیں بچا لو گے اس طوفان سے، ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے اور ایمان بھی لیں گے. لئن کشفت عنا الرجس، اگر تم نے ہم سے عذاب پھیر دیا، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے بھیج دیں. فلما کشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغون، لیکن جب ہم ایک خاص مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے، اذا هم خصوم، تو وہ فوراً اپنے وعدے سے پھر جاتے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، تو ہم نے بھی ان سے جو ہے وہ انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ مسلسل ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. انہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، وہ مسلسل ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان پر توجہ ہی نہیں کرتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، ادھر ہم نے کمزوروں کو وارث بنا دیا. مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، برکت والی زمینوں کے مشرقوں اور مغربوں کا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور یوں آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پوری. وہ وارث کیا بنایا تھا، کس چیز کے وارث تھے، آگے اس کا ایک ضمن ذکر آئے گا، لیکن تفصیل اس کی جا کے ہے کہ سورہ طٰہٰ کے اندر. اور یوں آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پوری ہوئی. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ کر دیا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتے تھے. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ عمارتیں جو وہ بلند کیا کرتے تھے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ارض فلسطین ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا مرکز ہے. اور جب ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، برکت والی ہوگی جس کی زمین کے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری شان و شوکت جو تھی فرعون کے وہ جو محل تھے، وہ جو بہترین شان و شوکت تھی، وہ ساری کی ساری اللہ نے برکت دے فرعون. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروا دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ان کا ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کو پوج رہی ہے. یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ آج کا نہیں ہے، وہ پیچھے سے چلتا چلا ہے. اب بتوں کو پوجنے والی ایک قوم کے پاس سے ان کا ذکر ہوا ہے، بتوں کو پوجنے والی قوم کے پاس سے. اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہ جب یہ بتوں کے پاس سے گزر رہی ہے تو ان کو بڑا اچھا لگا، وہ زبردست یار سامنے خدا کو گاڈ کو بنا کے رکھے ہیں، اسی کو پرستش کر رہے ہیں. اب دیکھیے ان کا کیا تبصرہ ہے. قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی ان جیسا ایک خدا بنا دو، جیسا یہ اپنے خدا کو سامنے رکھے ہمیں بھی بنا دو ایک اس طرح کا. تو قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے سٹ پٹا کر کہا، سر پہ آسمان کے بدلے تو واقعی جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کھول دیا، سمندر پھاڑ دیا، تم اس میں سے نکل آئے. برسوں کی غلامی، صدیوں کی غلامی سے تمہیں نجات ملی. تمہارے سامنے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک خدا بنا دو، کیا کر رہے ہو؟ تو یہ بیسیکلی معاملہ جو ہے نا وہ وہی ہے. وہ کیا تھی کہ بڑا پیارا اقبال جو ہے نا اس کے اوپر اشعار لکھے، آگے موقع آئے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان ہؤلاء متبر ما هم فی، یہ لوگ جس طریقے پر چل رہے ہیں یہ تو تباہ ہونے والا ہے. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی بیکار ہے. قال، اور موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا غیر اللہ ابغیکم الہ، کیا میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ڈھونڈ کر دوں؟ وہو فضلکم علی العالمین، جبکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اس نے تمہیں چن لیا، تمہیں اپنی امت بنایا، تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، اس کو شریعت دی ہے، اور تم ان لوگوں کی بات کر رہے ہو جو ایک فضول کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ایک مورتی بنا کے اس کو پوج رہے ہیں. وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بچایا. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اسی میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی.
اس میں ایک چیز جو تھی جو رہ گئی یہاں پہ میرا اس کا بالکل ذہن نہیں گیا، جہاں پر یعقوفون کا ذکر ہے نا، فآتوا علی قوم یعقوفون علی اصنام لہم، جا سکتے ہیں پیچھے آیت نمبر 138 بنتی ہے، ایسی قوم کے پاس سے ذکر ہوا جو اپنے بتوں کو پوج رہی، یعنی کہ بتوں کے اوپر انہوں نے اعتقاد کیا ہوتا ہے، یہ ورڈ ہے قومی یعقوفون، تو یعقوفون بیسیکلی یہ بھی جس سے ہم اعتقاد کہتے ہیں نا، تو یہ اسی اعتقاد کو ہی یعقوفون، یہ ایک ہی فیملی کے ورڈ ہیں، تو اعتقاد میں ہم کیا کرتے ہیں، اعتقاد میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی، بلکہ پہلے ہم ان کا نظریہ لے لیتے ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشن بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے فلسفی گزرے، انڈیا کے یہ صدر بھی ہیں، 1960 میں بھارت کے یہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بت پرستی کے فلسفے کو ڈیفائن کیا، فلسفے کو ڈیفائن کیا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بت کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتاؤں کو ہم اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ ہم ایک مجسم چیز کے ذریعے اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں، اس کو جو اصل ان کی فلسفی جو یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو بڑا خدا ہے اس کی وہ جو ساری کی ساری ہے نا وہ چیزیں وہ سامنے اس کے اندر آ گئی اور ہم کنسنٹریٹ کر کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب وہ خدا نظر ہی نہیں آیا تو ہماری کنسنٹریشن نہیں، اسی کو اقبال نے نا بڑے پیارے انداز سے شکوہ کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفائن کیا، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مزدور تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کرے، انسان کی نظر تو چاہتی تھی کہ اس کو بھی خدا نظر آئے، تو مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کرے، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا نہ کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا وہ ڈیفائن کیا، اس کے بعد تھے تو آبا وہ تمہاری مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ میرے دور کر میرے پردہ ہو، یہاں پر وہ چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا کہ بنی اسرائیل کی بتوں سے بھی جو تاریخی دلچسپی تھی وہ بھی سامنے آتی ہے، اور جو غلام قوم ہوتی ہے اس کی غلامانہ ذہنیت بھی سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکال کر کہاں پر پہنچا دیا، وہ غلام کے غلام ہی رہے، اور کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھانا، انہیں بعد میں میرے ایک اور جگہ پر کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اور آج دور حاضر کے اندر میں اور آپ نے سوچیں کیا ہم اپنی عبادت مکمل یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ سوال ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل اس طریقے سے کانسنٹریٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیں حدیث ہے نا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے، ہم کس کو دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، حضرت نقطۂ جگر اسمارٹ فون حافظ اللہ کسی کو دیکھتے ہیں نا بار بار نماز کے دوران میں پتہ چلتا ہے کہ فون نہیں ہے، ایک دفعہ ہوا میرے اپنے ساتھ موبائل سے جمعے کی نماز میں میرے خیال ہے کہ وہ فون نہیں، جیسے جمعہ گزرا وہ تو گزرا، اس کے بعد ساری توجہ جو ہے نا اس کے پرتی کہ موبائل کی طرف چلائیں، ہمارے دوست ایک واقعہ سناتے کہ گھر اینٹر ہوئے نا تو ماں نے کہا بیٹا وہ قریشی صاحب بہت ہو وہ اچھا موبائل کی طرف موبائل قریشی صاحب چھوڑے، قریشی صاحب تو بہت ہوتے ہیں موبائل کی طرف آئے گئے چھوڑ تو نہیں آیا پورے گھر میں اس کو جو ہے نا وہ ٹینشن ڈال دی، کیونکہ موبائل قریشی صاحب سے کہیں زیادہ قیمتی اور ویلیویبل، قریشی صاحب تو ہو گئے فوت ہو گئے اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن اگر موبائل خدانہ خاصہ ہو جائے گا پھر بڑے زیادہ مسئلے مسائل ہو جائیں گے، کانٹیکٹ ہو گئے سارے قریشی صاحب کو جانے دیں ان کو باقی لوگ سنا دیں گے میں نے اس وقت اپنا موبائل ہو گیا، تو یہ ہمارا جو تختہ جگر ہے اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عبادات جو ہے جو ہم کرتے ہیں کیا وہ ہم مکمل یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔